وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انفال آج اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس سورت کے مضامین کو مجھے سمجھنے، بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا سبق جو ہے اس کا نمبر ہے 773 اور آج آیات پڑھی جائیں گی 67 سے لے کر 75 تک۔ آج کا موضوع کیا ہم سچے مومن ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو خدا تمہیں کفایت کرے گا، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی
اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر خدا ہی نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ المؤمنین اے نبی، خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیرو ہیں کافی ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون۔ اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ اب خدا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، پس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو خدا کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور خدا ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ سامعین کرام، سورہ انفال آیت نمبر 67، لفظی ترجمہ: ما کان للنبی، کسی نبی کی یہ شان نہیں، ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے پاس قیدی ہوں، حتی یسخن فی الارض، جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکیم ہے۔ لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا، سبقہ پہلے، لمسکم، تو فیما اخذتم عذاب علیم، تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا یعنی مال غنیمت، تو اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ، وہ حلال ہے اور پاک ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین کرام، غزوہ بدر کے تناظر میں حالات ہیں، لیکن ایک بات نوٹ کر لیں، یہ جو ہم سب آیات پڑھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے ایک واقعے تک، اس میں بسا اوقات کچھ آیات اس خاص واقعے کی نشاندہی کرتی ہیں، لیکن اس میں دیکھیں قرآن ہدایت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قیامت تک کوئی ایسا واقعہ جنگ بدر کا سب پیش نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دشمن زیادہ ہوں، مسلمان تعداد میں کم ہوں، بے سر و سامانی کا حالت ہو، تو اس وقت میں بھی یہ حالات ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور یہ جو تمام 1 بائی 1 کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو تم نے یہ کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا کرنا چاہیے تھا، یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے یہ آیات۔ اور یہ مطلب ان آیات کا ہرگز نہیں ہے کہ یہ ایک خاص واقعے کا تذکرہ ہے اور بس ختم ہو گئی بات ہے۔ یہ مطلب میں ویسے ایک بات کروں،
ہمارا اصل میں ذہن یہ بن گیا ہے کہ ہم ایک خاص واقعے تک چند آیات کو محدود کر لیتے ہیں کہ یہ اس واقعے کے لیے تھی. ایسی بات نہیں ہے. قرآن ہدایت ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے ہے. ایسے ہدایات، ایسے حالات و واقعات آتے جاتے رہیں گے. ہر قسم کے واقعات آئیں گے. بدر کے بھی ہو سکتا ہے بدر کے واقعات آئیں جب مسلمان قلیل تعداد میں ہوں، کمزور ہو، دشمن کی تعداد زیادہ ہو، مسلح ہو، تو اس وقت بھی یہی آیات کام آئیں گی. اچھا، اب ہم یہ جو اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں. ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا. نبی، اب اس میں ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا. اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب تمہارا مقابلہ میدان جنگ میں دشمن سے ہو جائے تو تم خوب دشمن کی جنگی قوت کو قتل کرو، جنگی قوت کو ختم کرو. اور دیکھیں، جو قتال کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ فتنے کو ختم کر دے اور اللہ کا حکم غالب ہو جائے. تو ایسا یعنی ہونا ایسا چاہیے کہ آپ جب جنگ ہو تو آپ چند مفادات کو اپنے سامنے نہ رکھیں، بلکہ جو پوری جنگی قوت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ آیات ہمارے لیے باعث ہدایت ہیں. سامنے کرام یہ بات نوٹ کر لیں. نبی کی یہ شان نہیں ہے، یعنی نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ قیدیوں کو یعنی کہ وہ قیدی بنانا شروع کر دے یا اس کا حکم دے اور مسلمان ایسے وہ ہو جائیں، یعنی اور لوگوں کو چھوڑ دیں. اب اگر آپ دیکھیں تقریباً 10% کافروں کو بھی قتل نہیں کیا گیا. 1000 سے زیادہ لشکر تھا، 70 جو ہے وہ قتل کیے گئے. 70 آدمی جنگ بدر میں قتل ہوئے کفار کے. تو یعنی اب اللہ تعالیٰ اس آیات میں اپنی مرضی بتا رہا ہے کہ تم نے خوب خون ریزی کرنی ہے. نبی کی شان یہ ہے کہ وہ زمین میں خون ریزی کرے گا اور دشمن کی جنگی قوت کو ختم کرے گا، اور وہ دنیا کی طرف آسرا نہیں کرے گا. تو بدر میں تقریباً یہی حالات تھے کہ کچھ لوگ جو ہے قیدیوں کو یعنی دشمن کو قید باندھ رہے تھے، کافروں کو باندھ رہے تھے، کیونکہ 70 آدمی جو ہے وہ قیدی بن کے آ گئے اور 70 جو ہے مارے گئے اور باقی جو ہے بھاگ گئے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے تھے اور یہ بھی کھڑے ہوئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور اگر یہ بجائے قیدیوں کو باندھنے کے قتل کر دیتے یا ان کی جنگی قوت کو ختم کرتے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا، بجائے اس کے کہ یہ باندھ رہے ہیں یہ وہ. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو کچھ نہیں کہا، لیکن انہوں نے اپنے یعنی صحابی کی زبان سے وہ بات نکلوا دی جو ہونی چاہیے تھی، اور اللہ تعالیٰ کی بھی یہی مرضی تھی اور ہونی چاہیے. حتیٰ یسخن فی الارض، کہ خوب دشمن کی قوت کو کچل دیا جائے. دیکھیں کو میں نے بتایا ہے کہ جنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے. دشمن سے یعنی کافروں سے جنگ کس وقت جائز ہو جاتی ہے؟ جب فتنہ ہو، زمین میں فساد ہو، فتنہ ہو اور اللہ کا حکم نافذ نہ ہو. تو اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے یہ میں نے آپ کو بتایا قتال ہونا چاہیے. وہ آج کل تو مطلب یہ ایک الگ صورتحال ہے کہ کوئی مومن نہیں ہے، نہ ان کی کوئی جماعت ہے، نہ ان کی کوئی ریاست ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن قتال جو ہے یہ یعنی اس کی یہی بنیادیں ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام. بہرحال تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم دنیا کا مفاد چاہتے
یعنی تم دنیا کے فائدے چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے پیش نظر آخرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو جو کام ہے وہ کرنا چاہتا ہے، کروانا چاہتا ہے۔ تو بہرحال واللہ عزیز حکیم، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم۔ اگر پہلے سے ایک بات نہ ہوئی ہوتی کتاب میں تو تم نے جو یہ کام کیا تو تمہیں عذاب علیم ملتا۔ اور یہ بات یعنی یہ اشارہ ہے سورہ محمد کی طرف۔ سورہ محمد پہلے آ چکی تھی، پہلے نازل ہو گئی تھی جنگ بدر سے پہلے، اور اس میں یہ اشارہ اس کی طرف ہے۔ بہرحال فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا، او کما قال، ایسی آیت ہے، یعنی تم جب زمین میں خون ریزی کر لو، پھر اس کے بعد اگر کسی کو قید کر لو تو احساناً چھوڑ دو، یا فدیہ لے کے، زر فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ تو یہ سورہ محمد میں آ چکا ہے، وہاں وہ مضمون بیان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْ، اچھا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اب تم جو مال غنیمت لے چکے ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے جائز ہے، تم حلال ہے، تم وہ لے سکتے ہو، لیکن تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا غفور رحیم ہے، جو تم سے غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ بدری صحابوں کا سامعین کرام بہت اعلیٰ مقام ہے۔ بدری ایک لقب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اطلع علی اہل بدر، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف جھانک کے دیکھا اور کہا کہ میں تم سے راضی ہوں، اب تم جو مرضی آئے کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرائض چھوڑ دو یا گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، ہرگز نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم زائد محنت نہ کرو تو کوئی بات نہیں، زائد محنت، نوافل وغیرہ۔ تو اہل بدر سے تو اللہ تعالیٰ راضی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، ہمارے دل میں ان کے متعلق کچھ وسوسہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لمن فی ایدیکم من الاسری، آپ کے قبضے میں جو قیدی ہیں، قل لمن فی ایدیکم من الاسری، کہ آپ کے قبضے میں جو قیدی ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ ایک ضمنی واقعہ ہے۔ حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور جب فدیے کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں فدیے کے لیے۔ تو حضور نے ان سے کہا کہ دیکھو، جب تم جنگ کے لیے آ رہے تھے اور تمہارے پاس جو بھی زیورات اور سونا وغیرہ تھا، تم نے اپنی بیوی کو رات کے اندھیرے میں بتا دیا کہ یہ میں جا رہا ہوں، حالات کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اور یہ فلاں جگہ پڑا ہوا ہے یہ سارا زیور جو ہے۔ تو حضرت عباس جو ہے چچا تھے، اور تو وہ حیران رہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ کہ آپ کو کس نے بتایا، کیونکہ یہ بات تو مکے اور مدینے میں تو کافی فرق ہے، اور جب وہ آ رہے تھے تو وہاں تو کوئی اور نہیں تھا، اور وہ تنہائی میں انہوں نے کہا مجھے میرے رب نے بتایا۔ بہرحال تو پھر یہ ہے کہ یہ آپ نے ترجمہ سن لیا کہ قل لمن فی ایدیکم من الاسری، جو قیدی تمہارے قبضے میں ہیں ان سے آپ کہیں کہ دیکھو، اگر تمہارے دل میں خیر ہے، اللہ تعالیٰ اگر جانتا ہے تو تمہیں یعنی فدیہ دے دو، اور اس کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ اتنا دے گا جو اس سے بہتر ہوگا۔ تو حضرت عباس پھر بعد میں فرماتے ہیں کہ جو مال اس وقت میرے پاس تھا اس سے کئی گنا اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی حالت میں عطا کر دیا، اور تو یہ واقعہ ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، لیکن اگر یہ قیدی یعنی جو مکے میں قیدی تھے
یعنی مدینے میں جو بھی بدر میں قیدی بن کے آئے تھے، انہوں نے بہت سو نے کہا کہ ہم اب آپ کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے. تو بہرحال اس وعدے پر یا اس طریقے سے انہوں نے یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کر دیا کچھ اپنی شرائط پہ جو کچھ بھی تھی. تو اس کے بارے میں ہے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، کہ اگر وہ آپ کے بارے میں خیانت کا ارادہ رکھتے ہوں فقط خان اللہ من قبل، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہلے بھی خیانت کر چکے ہیں، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں انہیں دی اور وہ آپ کے قابو میں کر دیا ان کو. یعنی بدر میں جو انہوں نے لڑا تھا تو وہ بھی ایک خیانت تھی، رسول کے ساتھ کون لڑتا ہے، وہ بھی خیانت تھی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہارے قبضے میں دے دیے، اور اللہ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے، دانا ہے. اب ایک بنیادی طور پہ ایک آیت آ رہی ہے، تھوڑا سا غور کیجیے گا. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. یہ یعنی پہلے میں ترجمہ سنا دوں آپ کو، پھر اس پہ تھوڑی سی انشاءاللہ بات کر لیں گے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور محنت کی، جہاد کیا اللہ کی راہ میں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. یہ وہی جہاد ہے، کوشش جو میں نے آپ کو بتایا تھا تفصیلی طور پہ کہ یہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، یہ مکے والے لوگ مخاطب ہیں جو مہاجرین مکہ تھے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو جگہ دی، پناہ دی اور ان کی امداد کی. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی. ما لکم من ولایتہم من شیء، ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے. حتی یہاجروا، جہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ، اور اگر دین کے معاملے میں وہ تم سے مدد مانگے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، لیکن ایسی قوم کے یعنی اس وقت نہیں جب وہ ایسی قوم میں ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، معاہدہ امن. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. والذین کفروا اولیاء بعضهم اولیاء بعض. بہرحال اس آیت کے بارے میں یہ ہے کہ مہاجر اور انصار، اللہ کے رسول نے ہجرت کے بعد ان کو ایک دوسرے کا ولی اور بھائی بھائی بنا دیا تھا. مواخات، عہد مواخات، ایک مہاجر کو دوسرے مہاجر، ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا تھا. اور بہرحال اس کی تفصیل موجود ہے کتابوں میں. اس میں ایک گروہ کا تذکرہ ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی. ہجرت، یہ بات یہ نوٹ کر لیں کہ ہجرت اس زمانے میں فرض تھی، جیسے کہ نماز روزہ آج ہم پر فرض ہے، تو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت اس وقت فرض تھی، فتح مکہ تک فرض تھی. یعنی جو بھی مسلمان ہو جاتا اس کو لازمی ہوتا کہ وہ ہجرت کریں. لیکن مکے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کسی بھی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے یا نہیں کرنا چاہتے تھے، کوئی بھی حالات تھے ان کے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ تمہاری اور مدینے اور مکے والوں کے مسلمانوں کی آپس میں دوستی نہیں ہے جب تک وہ ایک غیر لوگوں کے درمیان آباد ہیں. لیکن اگر وہ تم سے مدد مانگے، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، مدد مانگے، مالی مدد مانگے، اخلاقی مدد مانگے، تو وہ تم کر سکتے ہو. ہر قسم کی تم مدد کر سکتے ہو، کرنی چاہیے، بشرطے کہ جہاں پر وہ ہیں ان کے، یعنی وہ کافر مملکت اور تمہارے درمیان معاہدہ امن نہ ہو،
اگر معاہدہ امن ہے تو پھر مدد نہیں کر سکتے، یعنی زیادہ نہیں کر سکتے، اخلاقی طور پہ آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے لیے بول سکتے ہیں، چندہ پیسے دے سکتے ہیں۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، اور اگر تم یہ نہیں کرو گے الا تفعلوا تکن فی الارض فساد کبیر، تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یعنی مسلمانوں کے خلاف الکفر ملت واحدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفر ایک ملت ہے، یعنی مسلمان کے مقابلے میں، کیونکہ مسلمان ان کا مشترکہ دشمن ہے، ان کے دین کا دشمن ہے، ان کے سسٹم کا دشمن ہے، تو یہ مل جل کے مسلمانوں کے خلاف مل جل جاتے ہیں، آپس میں یہ اختلاف اگر رکھتے بھی ہوں لیکن مسلمانوں کے مقابلے پر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہم یدن علی ما سواہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسلمان ان کے مقابلے میں ایک مٹھی ہوں گے، ہونا چاہیے، یعنی آپس کے اختلاف کو بھلا کے کفر سے اتفاق سے لڑنا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہ ہو الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد، کیونکہ فتنہ اور فساد تو پھر برپا رہے گا۔ مسلمان اگر آپس کے اختلافات کا شکار ہوں جیسے کہ آج ہیں، تو آج مسلمان ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں۔ آپ آج دیکھ لیں، آج جو بھی جنگیں جاری ہیں وہ مسلمانوں کی آپس میں ہیں۔ سعودی عرب والے یمن کے مسلمانوں کے ساتھ حالات جنگ میں ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں شام میں مختلف گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، لیبیا میں، شام میں، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ عراق اور ایران کی پہلے لڑائی ہوئی تھی، 6-7 سال وہ جاری رہی، ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کیا، تباہ کیا۔ تو ہم تو اختلافات کا شکار ہیں آج مومن، اور یعنی اختلافات تو پھر یہ ہے وَلَا تَفَرَّقُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، اختلاف نہ کرو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ بہرحال وَالَّذِينَ آمَنُوا، آگے ہے جو لوگ ایمان لائے، وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کی، وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی، یعنی مدینے والے انصار، اور ان کی پناہ دی اور امداد کی، یہ سچے مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ جھوٹا نہیں ہے، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور لیکن بات یہ ہے کہ مومن کو اللہ کے لیے جینا چاہیے اور اللہ کے لیے اپنے مال و جان کو خرچ کرنا چاہیے۔ بہرحال والذین آمنوا من بعد، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے بعد، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا معکم اولئک منکم، یعنی ان کے بعد بھی اگر کوئی ایمان لے آتا ہے اس کے بعد اور ہجرت کرتا ہے اور جہاد کرتا ہے تو وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں میں سے ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار جو ہیں، اولا بعدہم اولا ببعد فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس میں مضمون تھوڑا سا یہ ہے کہ جب مواخات ہوئی، یعنی انصار اور مہاجر بھائی بھائی بنا دیے گئے، تو کچھ عرصے تک تو یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کی وراثت میں بھی شریک تھے، لیکن پھر یہ آیت آئی ہے کہ نہیں، وراثت نہیں، البتہ بھائی بھائی ہوں گے، وہ بھائی بندی جو ہے، وہ پناہ جو ہے، وہ مدد جو ہے، وہ انصار مدینہ جاری رکھیں گے، لیکن وراثت میں جو ہے
اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، وراثت کے وہی جو ارحام ہیں، جو بھی حصے دار ہیں، وہ وراثت میں ہوں گے، تو وراثت کا وہ قانون یعنی وراثت نہیں چلے گی ان میں، انصار اور مہاجرین میں، اور باقی وہ مدد جاری رہے گی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، سامعین کرام میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ، مضمون زیادہ ہے تو میں آیت نمبر 74 سے پڑھتا ہوں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم وَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة واللہ عزیز حکیم۔ پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان يعلم اللہ فی قلوبکم خیرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی خدا سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور خدا دانا حکمت والا ہے۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك
أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق واللہ بما تعملون بصیر۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے وہ، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، تو مومنو اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے خدا کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رشتہ دار خدا کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔